السلام علیکم، مائنس نیوز اور فضل کلثوم رانا آج کی اہم ترین اپڈیٹس اور ویلاگ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جانے کی باتیں جانے دو، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، اور جانے والے کو کون روک سکتا ہے۔ اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ آنیاں جانیاں کیا ہیں، تو میرے خیال میں بڑے لوگوں کو انتظار ہے کہ عمران خان آ جائے، اور کچھ لوگوں کو انتظار ہے کہ کچھ لوگ چلے جائیں۔ تو دونوں خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی جا رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو آج مائنس سے ایک بڑی خبر دے رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کون جا رہا ہے، اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے جی بہت جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور نہیں جائے گا، یا کچھ بھی کر لو نہیں جاتے۔ تو یہ ایسے آپ پریشان مت ہو، میرے خیال میں کوئی جا رہا ہے، اور ایک تو سب سے بڑی جو کرسی جا رہی ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جا رہی ہے۔ اور جس طرح سے بات چیت ہو رہی تھی اور معاملات طے پا گئے ہیں، چودھری یاسین کا نام آ گیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو سب کو پتا تھا وہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اور کون جا رہا ہے؟ بھائی نہیں جانے کی باتیں جانے دو نا۔ تو میرے خیال میں نہیں جانے کی باتیں جانے نہیں دینی، کوئی اور بھی جا رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اور کون جا رہا ہے، اور کون چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی چلا جائے؟ تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو سیاست ہے نا یہ میں چھوڑ دوں گا۔ تو وہ میرے خیال میں بڑے کوئی منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، وہ اپنی سیاست کیا ہی چھوڑیں گے، وہ بڑے لوگوں کی چھڑوا کے سیاست چھوڑیں گے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کون ایسا ہے جو سیاست کر رہا تھا جس کی سیاست علی امین گنڈا پور چھڑوا دیں گے؟ تو میرے خیال میں کسی آئینی عہدے کی بات کر رہی ہوں۔ اب پھر آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے آخر آج کے ولاگ میں سسپینس مائنس نیوز سے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور کے بعد کوئی اور بھی جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں گے اب کون جا رہا ہے؟ سہیل آفریدی کی نااہلی کی جو درخواست گئی ہے، تو آپ سوچ رہے ہوں گے سہیل آفریدی جا رہا ہے، تو یہ بھی ہم بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں جا رہا، تو کوئی اور جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے مائنڈ میں شاید کوئی کلو آ رہا ہو کہ کون جا رہا ہے، تو آپ کو ہم بتاتے ہیں مائنس نیوز سے جانے کی باتیں جانے دو، اور کس حد تک جانے دو، چلیں زیادہ وہ آپ کا انتظار نہیں کراتے۔ اینی ویز جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا سے گورنر بھی جا رہے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور، اور اچھی خاصی ٹھنی رہتی تھی وزیر اعلیٰ کی فیصل کریم کنڈی کی، تو جو مائنس کو ایک خبر ملی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو یا تو ایسا ہے کہ وہ جو رونق ملا علی امین گنڈا پور اور فیصل کریم کنڈی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو تانا تشنی سے لگائے رکھتے تھے، وہ اب نہیں لگ رہا۔ تو شاید جو ان کی کہتے ہیں نا کہ ایک وقت پورا ہو جاتا ہے آپ کی خدمات کا، تو شاید علی امین گنڈا پور کے جانے کے بعد سے اب فیصل کریم کنڈی کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ جیسے چینج ہوئے ہیں، اسی طرح سے گورنر بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ جانے کی باتیں جانے دو نہیں بلکہ آنے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا جو انتظار ہے جی، سب باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کب واپس آئے گا، کیا ان کے کیسز ختم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ایک دلچسپ مرحلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کو مینیج کیا گیا ہے خاص طور پر کشمیر میں، اور ان کی گورنمنٹ وہاں بن رہی ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو کہتے ہیں نا سیاست میں کہ ایک ہی کیوں مزے لوٹے اقتدار کے اور وہ انجوائے کرے، بلکہ مل جل کر ایسا ہونا چاہیے۔ تو خیبر پختونخوا سے ایک اور جو بڑی شخصیت ہے ان کا نام آ رہا ہے کہ بطور گورنر جو ہے وہ تو آفتاب احمد شیرپاؤ کا نام آ رہا ہے، جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی 2 ٹائمز رہ چکے ہیں، منسٹر آف انٹیریئر کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، جو کہ بڑے کلوز جانے جاتے ہیں کارزئی اور اشرف غانی کے ساتھ جو رابطوں کی باتیں ہیں۔ ایون احمد کارزئی سے تو مبینہ طور پر ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے بھی فیملی ٹرمز ہیں، ان کی ایون بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال میں ہم یہ اسیس کر سکتے ہیں کہ ان کا اشرف غنی فیملی اور کارزئی فیملی سے پرسنل تعلقات ہونا، ایون بات چیت تک ہونا، تو یہ کہنا کہ جو افغانستان کے ساتھ افغان رجیم کے ساتھ جو بات چیت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تو ناکام ہو گئی، کوئی تحریری معاہدہ سامنے نہیں آیا۔ قطر اور ترکیہ نے بھی توبہ کر لی ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی اور جو ہیں وہ ایران کے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ بڑی وہ ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں جی گھر کی باتیں ہیں چلتی رہتی ہیں۔ تو میرے خیال میں گھر کی باتیں جب باہر نکل جاتی ہیں تو پھر سچویشن بدل جاتی ہے۔ ابھی جس طرح سے یہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں اور پاکستان کے شرقاً غرباً دونوں سائڈ پر جو مشرق اور مغرب ہے تناؤ کی سچویشن ہے، کشیدگی ہے، تو افغانستان کے ساتھ بھی حالات اگر جوں کے توں چلیں گے، ادھر سے ہندوستان ہے، تو کیا امریکہ کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ مودی جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گا؟ وہ پاکستان میں کسی قسم کی جو آپریشن سندور وہ کہتے ہیں جاری ہے، اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ اگر تو واقعی میں صدر ٹرمپ کی اس قسم کی کوئی بھی گارنٹی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اٹیک نہیں کرے گا پاکستان پر، اور یہ گارنٹی کتنی چلے گی، کیونکہ جس طرح سے ٹریڈ کی دھمکی صدر ٹرمپ نے لگا کر جنگیں رکوائی ہیں،
تو کیا ایسا فیوچر میں ہوتا رہے گا اور پاکستان کا بارڈر جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر سیکیور ہے، کیا صرف ہمیں ویسٹرن بارڈر سے خطرہ ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ جو افغان رجیم ہے ان کے ساتھ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ نارملائز ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ کیا واقعی میں ہم پاکستان کے انٹرسٹ کے نام پر کسی اور کے انٹرسٹ سرو کریں گے اور افغانستان کے ساتھ ہمارے جو حالات ہیں مزید خراب ہوتے جائیں گے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ افغانستان میں بھی جو ہے وہ ڈسیبلٹی کا شکار ہو جائے گی، اور وہاں پر جو عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے کیا وہاں پر بھی رجیم چینج ہوگا نہیں ہوگا، یا جو افغان طالبان ہیں وہ اپنا گورنمنٹ جو ہے وہ بچا سکیں گے؟ کیونکہ اگر دنیا کے پریشر کی بھی بات کریں تو شاید وہ پریشر ڈال کے تھک چکے تھے، اور اگر جس طرح سے محسن نقوی اور افغانی جو ہم منصب ہے وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں محسن نقوی کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور ہم اس کو سیٹل کر لیں گے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کسی اور کا معاملہ کوئی اور تو ہم سے سیٹل کرانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے؟ یہ بھی ہمیں نظر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ یہ ساری سچویشن جو ہے کہیں کوئی مینیپولیٹ تو نہیں ہو رہی، اور جس طرح سے یہ بھی عالمی جریدے کوٹ کر رہے ہیں کہ مودی بھی جو ہیں وہ بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں صدر ٹرمپ سے کہ وہ جس طرح سے جنگ رکوانے کی بات کرتے ہیں یا پھر انڈین طیارے گرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے بڑی سکی کا باعث بنتی ہے۔ بہار میں آنے والے الیکشنز ہیں تو مودی جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ جو ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے یا پھر پاکستان بہتر سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس طرح سے مستحکم ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر تو شاید جو اتنی بڑی جنگ میں پاکستان کود پڑا ہے کہ ہمارے انڈیا سے بھی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ جنگ کی سطح پر چلے جائیں اور ہماری ٹریڈ نہ ہو، پھر افغانستان کے ساتھ بھی یہی صورتحال بن جائے، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ ٹائم تک یہی صورتحال رہے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا پریشر ٹیکٹکس ہے خیبر پختونخوا کی حکومت، ان کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے؟ کیا کوئی ایسا گورنر لا کر فیوچر میں 27ویں آئینی ترمیم کروا کر اور 18ویں ترمیم کے وہ کہتے ہیں نا دانت نکال دینا، تو کیا وہ ساری سچویشن بنا کر کوئی ایسا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے مخالفت بھی کرتی ہے بہت ساری پالیسیز کی تو ان کی مخالفت میٹر ہی نہ کرے، یا پھر آئینی طور پر جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی وہ مینیج ہو جائیں گے پولیٹیکل چیزوں کو مینیج کرنے کے حوالے سے، جس طرح سے انہوں نے اس دن جرگہ کیا ہے خیبر میں، اور بڑا جرگہ تھا وہ، وہاں پر جو انہوں نے مطالبات رکھے، جو وفاق ہے ان کی جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں فاٹا انضمام کے بعد سے اور این ایف سی کے حوالے سے، وہ ان کو دے دیتا ہے تو شاید ان کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں جو آپریشن ہے، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہیں گی، اور یہ ساری صورتحال کس طرف لے کے جائے گی چیزوں کو۔ دوسرا، جس طرح سے پاکستان نے بھی ایک اصولی موقف لے رکھا ہے کہ کسی قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ سرحد پار سے برداشت نہیں کی جائے گی، جس طرح سے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب دعا تو ختم ہو گئی ہے، اور ان کے لیے کوئی مطلب ان کا کہنا دعا لائک کے جو انیشیٹو تھا ایک ڈائلاگ کا وہ تو اس طرح سے فروٹفل نہیں ہوا، اب دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ تو چاہے پاکستان کی اکانومی ہو، پاکستان کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، پاکستان کا میچ جیتنا ہو، اب افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات اس نہج تک آ گئے ہیں کہ دعاؤں کی ضرورت آن پڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت پھر ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو یہ حکومت جو ہے شاید وہ مان لے کہ وہ فیل ہو چکے ہیں، اور شاید جن لوگوں کی حکومت تھی ان لوگوں کو حکومت مل جائے، اور وہ پھر جو آنے جانے کی اب باتیں ہو رہی ہیں وہ اس طرح سے فروٹفل ہو جائے کہ جس کا جانا طے ہے وہ چلا جائے اور جس کا آنا ہونا چاہیے طے وہ طے ہو جائے۔ تو میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ مسائل سے نکل سکتا ہے، کیونکہ وقتی طور پر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے جس طرح سے فگرز میں اعداد و شمار میں گورنمنٹ کھیل رہی ہے، لیکن اس کے ثمرات ہمیں پریکٹیکل گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، الٹا ہماری سرحدوں پر بھی تناؤ ہے، ایون ہمارے صوبوں کے درمیان بھی تناؤ ہے، اور صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ یہ جو جھڑپیں اور جو بارڈر بند ہے یہ والی صورتحال پر ہی اکتفا کرے گا، یا حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے اور دوبارہ سے جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ وہ اپنی سالمیت کے لیے پھر ان کے لیے کابل بھی کوئی بیونڈ دی باؤنڈری نہیں ہے، ہم اٹیک کر سکتے ہیں، تو کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکے گا؟ ہماری اکانومی یہ افورڈ کر سکے گی کہ ایک طرف ہندوستان کے ساتھ چیلنج اور ہماری ٹریڈ بند، اور دوسری جانب ہم افغانستان کے ساتھ بھی اسی صورتحال میں دس کر رہ جائیں؟ میرے خیال میں ان ساری چیزوں کا پرامن ڈائلاگ اور بات چیت کے ذریعے حل نکالنا چاہیے، لیکن جو جا رہے ہیں انہیں گڈ وے میں فیور دینی چاہیے، انہیں گڈ بائی کہنا چاہیے، ان کی اچھی چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور جو آنے والے ہیں جن کو آنا چاہیے
اور جو آ رہے ہیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے تاکہ وہ ملکی مفاد کے لیے اہم ترین فیصلے کر سکیں۔ آج کے لیے مائنس نیوز سے فوزیہ کلثوم رانا کو اجازت دیجیے۔